صفحہ نمبر 281، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ یہ ہمارا ویلاگ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کا ہیڈنگ ہے سلاطین کو اسلام کی دعوت، آخر سن 6 ہجری یا شروع سن 7 ہجری۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنۃ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نامہ مبارک پہنچنے کے بعد خسرو پرویز نے گورنر یمن کو، جس کا نام بازان تھا، فرمان بھیجا کہ کسی شخص کو حجاز بھیجو کہ اس نئے مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو پکڑ کر میرے دربار میں لائے۔ بازان نے 2 شخصوں کو، جن میں سے ایک کا نام بابویا اور دوسرے کا نام خرخسرہ تھا، مدینہ منورہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا کہ شہنشاہ عالم کسریٰ نے تم کو بلایا ہے، اگر تعمیل حکم نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تمہارے ملک کو برباد کر دے گا۔ آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ اور کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت کسریٰ کے پایہ تخت تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یعنی اس سے مراد ہے خسرو مراد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ارباب علم و چراغ آگاہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یہ لوگ پیغام پہنچا کر یمن میں آئے تو خبر آئی کہ شیرویہ، خسرو پرویز کا بیٹا شیرویہ، جو خسرو پرویز کا بیٹا تھا، نے خسرو پرویز کو قتل کر ڈالا، یعنی بیٹے نے باپ کو ہی مار ڈالا، جو کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ نجاشی بادشاہ حبش کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا جو خط بھیجا تھا، اس کے جواب میں اس نے عریضہ بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ حضرت جعفر طیار جو ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے یہیں موجود تھے۔ نجاشی نے ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ نجاشی نے اپنے بیٹے کو 60 مصحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لیے بھیجا، لیکن جہاز سمندر میں ڈوب گیا اور یہ سفارت ہلاک ہو گئی۔ عام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ نجاشی نے سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف رکھتے تھے اور یہ خبر سن کر آپ نے غائبانہ اس کی جنازہ کی نماز پڑھائی، لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح مسلم میں تصریح کی ہے کہ جس نجاشی کو نماز جنازہ آپ نے پڑھی، جس نجاشی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی وہ یہ نہ تھا، لیکن ابن قیم نے ارباب سیر کی روایت کی تصدیق کی ہے اور مسلم کی روایت کہ اس ٹکڑا کو راوی کا وہم بتایا ہے۔ جو لوگ ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے